آج کا دور یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں وہ کہاں ایز اے میریکل فٹ ہوتا ہے قرآن؟ قرآن ہر زمانے اور ہر دور کے لیے ہے. زمانے چینج ہوں گے لیکن اس کا میریکولس نیچر انسانوں کے دیکھنے کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں، سورہ 41 آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتینا فی الافاق، میں تمہیں زمین کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. وفی انفسہم، ان کے خود کی جانوں میں نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. حتی، یہاں تک آ کے یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک آ کے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، یہی سچائی ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا ہے 25 سال پہلے، مزید اس کو تفصیل 50 سال پہلے، لیکن قرآن میں 1400 سال سے مینشن ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات تو ہمیں دیکھنی ہی چاہیے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. جی میں چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں جی کہ لوگ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ سے. ہم کچھ مثالیں لیں گے. ایک مثال میں دیتا ہوں، ورلڈ کیسے بنا. اس چیز کے تعلق سے سائنٹسٹ بڑے زمانے سے آبزرویشن کر رہے تھے. جب پاورفل ٹیلیسکوپس انوینٹ ہوئے، انہوں نے یونیورس کو آبزرو کیا. آبزرو کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا، ایک ریئلائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹیون ہاکنز جو اس زمانے کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، انہوں نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں انہوں نے بتایا ہے the discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو bridges of matter space میں ملے، اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے، الگ الگ جو میٹر ہے، اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے، تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہیں جوڑا جائے، ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا، ابھی ڈسٹینس اتنا ہو گیا، ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا، بڑھ گیا، یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا جا رہا ہے. تو اس سے انہیں پروف ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈیڈکشنز کیا اور کیلکولیشن سے یہ بات کنکلوژنز پہ پہنچے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریڈ ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کریں گے تو کیا ہوگا؟ قریب آتا ہوا دکھے گا. تو انہوں نے وہ کیلکولیشن سے ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے یہ سپیڈ میں اگر ریورس موشن میں ہم ٹائم میں بیکورڈ دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے. قریب آتے آتے ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے. یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ سب کے سب ایک تھے، سب کے سب ملے ہوئے تھے، جسے پرائمری نیبیولا کہتے ہیں. اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا جسے کہتے ہیں بگ بینگ. جو دو سائنٹسٹ نے اس بات کو ڈسکور کیا، انہیں یہاں تک آ کے نوبل پرائز ملا. بعد میں جا کر جو یہ تھیوری مانی جاتی تھی شروع میں، اس کے پروفز اور پروفز ملنے کے بعد اسے آج فیکٹ کے طور پر مانا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں؟ ذرا الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے. یعنی کہ ان کے لیے کچھ خاص بات ہے یہاں پر. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں رتقا. عربک زبان میں رتقا کا مطلب ہے گھلے ملے، سلے ہوئے، سٹچڈ. آسمان اور زمین یہ سب کے سب رتقا، کھلے ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، فتقا کا مطلب ہے پھاڑنا، پھاڑ دینا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسنڈر کر دیا. وی سپلٹ دیم اسنڈر. اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو کلیئرلی دکھ رہا ہے، کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے، جو آج پتا چلا ہمیں. اور جو کوئی وائلڈسٹ امیجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور، یہ چاند اتنے دور، یہ ستارے اتنے دور زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سب ایک تھا، یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی. سائنس کو بالاتفاق معلوم پڑی. قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے سے مینشنڈ ہے، اور قرآن انچینج بک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رتقا گھلے ملے ہوئے تھے اور یہ فتقا فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں. فورس دکھ رہا ہے ورڈز میں. تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی؟ سائنٹسٹ تو بعد میں آ کے ڈسکوری کر رہا ہے، لیکن جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، جو اس کا کریٹر ہے، اسے تو یہ بات فار شور پتا ہے. He knows everything. He knows everything. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے،
جو اس بک کا آتھر ہے ان ریئل، وہ آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور دا سائنٹسٹ ڈسکورڈ. سائنٹسٹ نے ڈسکوری کی اس سے بہت پہلے ہی ایک بگ بینگ تھیوری پتا تھی. اور کسے پتا تھی اس زمانے میں؟ اس کی کتاب کے آتھر کو، جو اس دنیا کا اس بنانے کے والا علاوہ ہے. کوئی مثال اور؟ ایک اور مثال آپ نے شاید خود بھی، میں نے بھی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے یہ پروگرام کے دیکھنے والوں نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا کہ دا سن از اسٹیشنری. سن فکسڈ ہے ایک جگہ پر ہے. لیکن 1980s کی بات ہے، سائنس نے جب ایسا پاورفل اکوپمنٹ ڈسکور کیا جس سے کہ سن کو اور کلوزلی آبزرو کیا جا سکا. آبزرویشن کے بعد پتا چلا کہ دا سن از اسٹیشنری ان ریلیشن ٹو دی ارتھ. زمین کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے تو سن ایک ہی جگہ پر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان ریالٹی سن گول گھوم رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ زمین جو گول گھومتی ہے تو ایک چکر گول جب پورا کر لیتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دن رات. ایک دن جو کمپلیٹ ہوتا ہے، دن اور رات پورا ہو جاتا ہے. اور جو ایک ریولیوشن جسے کہتے ہیں، جسے ایک گول چکر سورج کے گول کاٹتی ہے، گھومتی ہے، وہ پورے ایک سال کا مدت ہوتی ہے. سورج بھی گول گھوم رہا ہے. آبزرویشن سے انہیں پتا چلا کہ جو سورج گول گھوم رہا ہے وہ اپنا ایک چکر جو کمپلیٹ کرتا ہے تو ہمارے 25 دنوں کے برابر ہے. اس کا ایک دن جیسے کہ ہمارے 25 دنوں کے برابر ہے. ایک راؤنڈ جب ایک سورج گھوم لیتا ہے، سرکل روٹیشن. اور جو ملکی وے گیلیکسی ہے جس کے اندر لاکھوں ستارے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج ہے. تو سورج یہ گیلیکسی میں بھی موومنٹ کر رہا ہے 150 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ پر. اور جو پوری گیلیکسی کا گول چکر کاٹ کے جب واپس آتا ہے اپنی جگہ پر، وہ 20 کروڑ سال کی مدت ہوتی ہے. یہ کمپلیٹ ریولیوشن ہے. وہ گیلیکسی کے سینٹر کے گول گول سارے ستارے گھوم رہے ہیں. اور یہ اللہ کی تعریف کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے، سورج سارے ستاروں کے ساتھ گول گول گھوم رہا ہے. اب یہ ریسنٹ ڈسکوری ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 33، وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی تو ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ سورج کو بنایا، وَالْقَمَرَ چاند کو بنایا. اور پھر اللہ نے کہا کُلٌّ فِي فَلَقِ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے اپنی فلک میں یسبحون مطلب گھوم رہے ہیں. اب یہاں پر الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، کہا کل، سب کے سب، سورج بھی چاند بھی، سب کے سب، پورا ملکی. پتا چلا یہ سب کے سب. اور یہی فیکٹ ہے کہ سب کے سب گھوم رہے ہیں. یہ ایک بہت ریسنٹ ڈسکوری ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے سے دیا ہوا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، سارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنے آربٹ میں. صاحب یہ دو مثالوں پر ہم یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ ایپیسوڈ میں وقت بہت کم بچا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو آپ کو یہ پروف دیں گی کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، آنے والے وقتوں کے لیے بھی اور پچھلے وقتوں کے لیے بھی. چاہے اس کے لٹریچر اور زبان کا معاملہ ہو، چاہے اس کی سائنٹیفک ریسرچ اور تحقیق کا معاملہ ہو، قرآن میں ساری تحقیق اپنی جگہ اٹل ہیں اور وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے شاکنگ فیکٹس ایسے ہیں جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور آپ کے سامنے لائیں گے. ضرور دیکھیے گا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. ارجو رضاك يا الله، انت الرحيم يا الله، هبني